بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نقطہ میں خوش آمدید، میں ہوں مدیحہ اقبال۔ ناظرین، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اس میں غیر مسلموں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی کا تقریباً 3% غیر مسلموں پر مشتمل ہے۔ جہاں ملک ان اقلیتوں کو مکمل مذہبی اور معاشرتی آزادی دیتا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہیں انہوں نے بھی ملک کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آبادی کے اعتبار سے اتنا کم ہونے کے باوجود ان کی سماجی خدمات انتہائی شاندار ہیں۔ تعلیم، صحت اور ملکی دفاع کے میدانوں میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور اداروں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، غیر مسلموں کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ عرض وطن پاکستان کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ آج سے نہیں بلکہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے غیر مسلم تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ وہ کون سے غیر مسلم تھے جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ کس نے عوامی خدمت میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو دنیا بھر میں کوئی نہ کر سکا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قومی، معاشی، معاشرتی، سماجی، تعلیمی، شوبز اور کھیلوں کے میدانوں میں غیر مسلموں کی کیا خدمات ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دینے والے عظیم غیر مسلموں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے تحریک پاکستان کے سرگرم رکن جوگندر ناتھ منڈل کی۔ جوگندر ناتھ پاکستان کے بانیان میں سے تھے۔ آپ کا تعلق بنگال سے تھا۔ 1904 میں بنگال کے ضلع بریسال میں ایک شودر خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1937 کے انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1940 میں ہندوؤں کا چھوٹی ذات کے ہندوؤں سے غیر مناسب سلوک دیکھ کر پاکستان مسلم لیگ میں آ گئے اور ایک آزاد مسلم ریاست کے لیے محنت کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست میں ہی سب لوگ امن و سکون سے رہ سکتے ہیں۔ 1946 میں بنگال میں فسادات پھوٹ پڑے تو انہوں نے مشرقی بنگال کا سفر کیا اور دلتوں کو تلقین کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات کا حصہ نہ بنے۔ ان کا ماننا تھا کہ کانگریس کے ہندو رہنما مسلم لیگ کے خلاف دلتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اکتوبر 1946 کو مسلم لیگ نے جب عبوری حکومت میں شمولیت اختیار کی تو محمد علی جناح کی جانب سے نامزد کیے گئے 5 نمائندگان میں جوگندر ناتھ کا نام بھی شامل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جوگندر ناتھ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن بنے اور نئے وطن میں انہیں پہلے وزیر قانون کا قلمدان سونپا گیا۔ آپ نے پاکستان کی پہلی کابینہ میں شامل ہو کر اقلیتوں کی بہبود کے لیے بھی کام کیا۔ جوگندر ناتھ 1947 سے 1950 تک کراچی میں رہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر رتفاؤ۔ ڈاکٹر رتفاؤ کی انسانیت کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے 1962 میں اپنی زندگی پاکستان میں جذام کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رتفاؤ کی خدمات کی بدولت عالمی ادارہ صحت نے 1967 میں پاکستان کو کوڑ کے مرض کو قابو میں قرار دیا۔ پاکستان اس زمن میں ایشیا کے اولین ممالک میں سے تھا۔ ڈاکٹر رتفاؤ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئی۔ 1960 کے دوران مشنری تنظیم نے ڈاکٹر رتفاؤ کو پاکستان بھجوایا۔ یہاں آ کر انہوں نے جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ کوڑیوں کی بستی میں چھوٹے سے فری کلینک کا آغاز کیا۔
جو ایک جھونپڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ شفاخانہ جذام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مدد بھی کرتا تھا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں ایک باقاعدہ کلینک خریدا گیا، جہاں پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے آنے والے جذامیوں کا بھی علاج کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کلینک قائم کیے گئے اور ان کے لیے عملے کو تربیت بھی ڈاکٹر رت فاؤ نے ہی دی۔ جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹر رت نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے دورے بھی کیے اور وہاں بھی طبی عملے کو تربیت دی۔ پاکستان میں جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے علاوہ جرمنی سے بھی بیش بہا عطیات جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راول پنڈی میں بھی کئی اسپتالوں میں ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے۔ ڈاکٹر رت فاؤ اور ان کے ساتھیوں کی بے لوث کاوشوں کے باعث پاکستان سے اس موذی مرض کا خاتمہ ممکن ہوا۔ نمبر 3، رانا بھگوان داس۔ رانا بھگوان داس پہلے ہندو چیف جسٹس تھے۔ آپ 20 دسمبر 1942 کو سندھ میں پیدا ہوئے، جس کے بعد 1965 میں وہ بار میں شامل ہوئے۔ محض 2 سال کی پریکٹس کے بعد 1967 میں عدلیہ کا حصہ بنے۔ کئی سال سیشن جج کے طور پر فرائض انجام دیے۔ 2000 میں سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے۔ 9 مارچ 2007 کو جسٹس افتخار چودھری کی معزولی کے بعد جسٹس رانا بھگوان داس کو پرویز مشرف نے قائم مقام چیف جسٹس تعینات کیا۔ رانا بھگوان داس بھی ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے عبوری آئین کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ انکار پر دیگر ججوں کی طرح انہیں بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس 65 سال کی عمر میں عہدے سے وظیفہ حسن خدمات پر سبکدوش ہوئے۔ نومبر 2014 میں جسٹس رانا بھگوان داس کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن رانا بھگوان داس نے عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ بھگوان داس ایک کھرے، نڈر، بے باک، دباؤ اور لالچ کے بغیر فیصلہ کرنے والے انسان تھے۔ ان کے طویل تر پیشہ ورانہ کیریئر میں کبھی کسی جانب سے کوئی انگلی اٹھائی نہ گئی، نہ کسی قسم کی شکایت یا تنقید سامنے آئی۔ جسٹس ریٹائر بھگوان داس آئین و قانون اور اسلامی علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ قانون کی ڈگریوں کے علاوہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز بھی کیا۔ علمی، ادبی اور فکری محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ شعر و شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محبت سے سرشار نعتیں بھی لکھیں۔ ان کے جج مقرر کیے جانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی داخل ہوئی کہ اعلیٰ عدالت میں ہندو جج مقرر نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، کیونکہ ایسا اسلامی شریعت میں بھی نہیں ہے۔ اس فیصلے کو ججز اور وکلاء نے خوب سراہا۔ بھگوان داس نے اپنے عمل اور جدوجہد سے خود کو ملک و قوم اور عدلیہ کے لیے قابل فخر اور وقار کی علامت ثابت کیا۔ نمبر 4، کیلاش کمار۔ کیلاش کمار پاکستان فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پانے والے پہلے ہندو افسر ہیں۔ میجر ڈاکٹر کیلاش کمار کا تعلق عمرکوٹ ضلع کے ایک گاؤں سے ہے۔ بعد میں ان کا خاندان تھرپارکر میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے 2006 میں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جام شورو سے MBBS پاس کیا اور بعد میں پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ میجر ڈاکٹر کیلاش نے 2012 میں پاکستان فوج کی جانب سے شمالی سوڈان کے ایک اسپتال میں سینئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد میں انہوں نے وزیرستان کی اورکزئی ایجنسی میں آپریشن المیزان اور سوات میں چلنے والے آپریشن راہ راست میں بھی حصہ لیا۔ انہیں تمغہ دفاع سے بھی نوازا گیا، جو سیاچین گلیشیئرز پر ڈیوٹی کرنے والے فوجی افسران کو دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے 22,000 فٹ کی بلندی پر K2 کے نزدیک بالتورو سیکٹر کے سیڈل چوکی پر 36 دن ڈیوٹی سر انجام دی، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے۔ نمبر 5، ولیم ڈیسمونڈ ہارنے۔ ولیم ڈیسمونڈ 1937 میں چٹاگانگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ پلاسٹس سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1957 میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور 1960 میں گریجویشن کیا۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران فلائٹ لیفٹیننٹ
ولیم ڈی ہارنی نے جرأت مندانہ کارکردگی اور پیشہ ورانہ قابلیت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ ان کے ہاتھ پر چوٹ لگنے کے باوجود افسر نے رضاکارانہ طور پر تمام دستیاب بمباری کے مشن اور خاص طور پہ امبالہ، پٹھان کوٹ، آدم پور، بلواڑہ اور جودھ پور کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مشن انجام دیے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہارنی کو ان کی ہمت اور لگن کے لیے ستارہ جرأت سے نوازا گیا، جس کے بعد 1974 میں وہ ڈیوٹی سے ریٹائرڈ ہوئے۔ نمبر 6، دانش کنیریا۔ دانش کنیریا 16 دسمبر 1980 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ کنیریا ایک پاکستانی سابق کرکٹر ہیں جو 2000 اور 2010 کے درمیان پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلے۔ وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹس لینے والے بالرز کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ صرف فاسٹ بالر وسیم اکرم، وقار یونس اور عمران خان کا نام ان سے پہلے آتا ہے۔ دانش کنیریا نے 29 نومبر 2000 کو انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ کھیلا۔ کنیریا نے پاکستان کے لیے 61 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 34.79 کی اوسط سے 261 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے صرف 18 ون ڈے میچوں میں 45 سے زائد کی اوسط سے 15 وکٹیں حاصل کیں اور ٹیم کی نمائندگی کی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں کنیریا کی ایک اننگز میں بہترین باؤلنگ کارکردگی 77 رنز کے عوض 7 وکٹیں تھیں، جبکہ ایک میچ میں ان کی بہترین کارکردگی 94 رنز کے عوض 12 وکٹیں تھیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 15 وکٹیں بھی حاصل کیں اور بالترتیب 3 اور 4 مواقع پر ایک اننگز میں 6 اور ایک میں 7 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 2 مواقعوں پر ایک میچ میں 10 یا اس سے بھی زیادہ وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے اپنے دور میں بڑے بڑے بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کرکٹ میں دانش کنیریا کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 7، بابر مسیح۔ بابر مسیح پاکستان کے مشہور سنوکر کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے مختلف بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں اپنے وطن کی نمائندگی کی۔ بابر مسیح اعلیٰ درجے کے کھلاڑی ہیں جو دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ اگست 2017 میں بابر مسیح اور محمد آصف نے اس وقت کے پاکستان کے نمبر 1 محمد سجاد اور اسجد کو شکست دی اور ان کو شکست دیتے ہوئے چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ اگست 2018 میں بابر 10ویں نیشنل بینک آف پاکستان رینکنگ سنوکر چیمپئن شپ میں رنر اپ تھے۔ فائنل میں محمد اعجاز کے ہاتھوں 6-8 سے ہار گئے۔ ستمبر 2018 میں بابر نے 15 فریم کے فائنل میں آصف ٹوبا کو 5-8 سے شکست دے کر جوبلی انشورنس رینکنگ سنوکر چیمپئن شپ 2018 میں جیت لی۔ ستمبر 2018 میں بابر نے محمد آصف کے ساتھ مل کر دوحہ اور قطر میں ہونے والی ایشین ٹیم سنوکر چیمپئن اپنے نام کی۔ فائنل میں بھارت کے پنکج اڈوانی اور ملکیت سنگھ کو 2-3 سے شکست دی۔ نمبر 8، سسٹر گیٹروڈ۔ سسٹر گیٹروڈ مشہور و معروف دارالسکون کی بانی ہیں جنہوں نے بے گھر افراد کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ 1970 میں وہ ہالینڈ گئیں اور ٹی وی اور اخبارات میں بے گھر افراد کے لیے مدد کی اپیل کی۔ ان کی اپیل پر بہت سی کمپنیوں نے قدم بڑھایا اور بے گھر افراد کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ 2004 اور 2008 کے درمیان انہوں نے ہالینڈ سے 5 لاکھ یورو جمع کیے، جس سے انہوں نے بے گھر افراد کو ایک چھت فراہم کی۔ سسٹر گیٹروڈ کی درخواست پر ہی ڈچ لوگوں کی جانب سے دارالسکون کی مدد جاری ہے۔ بے گھر، ضرورت مند اور معذوروں کے لیے ان کے کام کے اعتراف میں 23 مارچ 1989 کو انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے ستارہ قائد اعظم عظیم رہنما کا حکم ملا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دارالسکون جسمانی اور ذہنی طور پر معذور بچوں، بڑوں، غربت میں مبتلا مرد اور خواتین یا ان کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے سے قاصر افراد کے لیے ایک گھر ہے۔ اس کی کراچی میں 3 شاخیں ہیں۔ کشمیر روڈ پر واقع شاخ تقریباً 150 افراد کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس گھر میں عملے کے 53 اراکین رہتے ہیں۔ اس کی بنیاد 1969 میں سسٹر گیٹروڈ نے رکھی تھی۔ سسٹر گیٹروڈ اپنی وفات تک دارالسکون میں لوگوں کی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ نمبر 9، فلم سٹار شبنم۔
ماضی کے معروف اداکارہ 17 اگست 1942 کو پیدا ہوئیں تو ان کا نام جھرنا باسک تھا۔ شبنم نے 1958 میں بنگالی فلم سے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ شبنم نے 1960 سے 1980 کی دہائی تک مسلسل 30 سال تک پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ شبنم کی پہلی اردو فلم 1962 میں چندا تھی، جبکہ ان کی یادگار فلموں میں آئینہ، بندس، شمع اور پروانہ، درشن اور اندلیب شامل ہیں۔ شبنم کی جوڑی محمد علی، شاہد، وحید مراد، رحمان اور ندیم کے ساتھ پسند کی گئی۔ شبنم کی 160 فلموں میں سے 152 اردو، 14 بنگالی اور 4 پنجابی فلمیں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی عمدہ اداکاری کی بنیاد پر 13 مرتبہ ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ ان کی آخری ریلیز ہونے والی فلم 1997 میں اولاد کی قسم تھی۔ نمبر 10، بینجمن سسٹرز۔ بینجمن سسٹرز کا تعلق ایک پاکستانی عیسائی گھرانے سے ہے۔ یہ ایک پاکستانی گلوکاری گروپ ہے جو 3 بہنوں نریسا، بینا اور شبانہ پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 1970 کی دہائی کے آخر اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنی پرفارمنس کا آغاز کیا۔ پاکستان اور شمالی ہندوستان کے پڑوسی علاقوں دونوں میں ہی انہیں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ تینوں بہنوں نے عام طور پر پنجابی اور اردو گانے گائے اور ابتدائی طور پر دوسرے فنکاروں کے گائے ہوئے گانوں کو گایا۔ اپنا نیا مواد پیش کرنے کی بجائے اسی مواد کو نئے سرے سے پیش کرنے کو ترجیح دی۔ یہ جزوی طور پر اس لیے تھا کہ یہ بہنیں ابتدا میں ٹی وی ٹاک شو سلور جوبلی میں آتی تھیں، جہاں پرانے فنکار اکثر مہمان بلائے جاتے تھے، جن کے گانے یہ بہنیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گاتی تھیں۔ بینجمن سسٹرز نے قومی گانوں کی ریلیز کے بعد مزید شہرت حاصل کی، جیسے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اے روح قائد ہم آج کے دن تم سے وعدہ کرتے ہیں، خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں گانا گایا۔ 1987 میں تینوں بہنوں میں سے ایک نریسا کی شادی ہو گئی اور بینجمن سسٹر گروپ اپنی مقبولیت کے عروج پر ٹوٹ گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔